ہلو السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. نمبر سے فون آیا تھا صبح بھی اور پھر ابھی ہم پروگرام میں تھے تو کال آئی تھی. جی کون بول رہے میں نے آل رسول بول رہا ہوں. اچھا جی فرمائیں فرمائیں. کیسے یاد آئی؟ جی خیریت ہے؟ ہاں الحمدللہ. یاد تو برابر آتی ہے. جی وہ جس اجلاس کی میں نے آپ کو دعوت دی تھی مگر آپ نے میاں کے بارے میں فرمایا تھا ہاں تو وہ تو ہو نہیں پا رہا ہے. میرا جلسہ تو ہو گیا, میں نے بہت کوشش کی. ہاں حضرت مجھے جتنا کرنا ہے میں کر رہا ہوں, مسلک کی خدمت بھی انجام دے رہا ہوں. ہاں جی اس میں بھی میری طرف سے کوئی کمی بھی نہیں ہو رہی ہے, مگر میں چونکہ مجھے اعلیٰ حضرت سے بہت گہرا تعلق ہے اور قلبی محبت ہے, جی اس لیے میں اسی بینر تلے ہی بریلی شریف یہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں اور اس کے لیے میں علامہ اظہری صاحب اور ان کے صاحبزادے کے تحت ان سارے کاموں کو انجام دینا چاہتا ہوں. ویسے تو حضرت میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. ہاں جی. تو اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میں نے تو آپ سے ایک بات کہی تھی کہ آپ دنیا بھر کی باتیں نہ کر کے ایک مرتبہ عرس رضوی میں آ جاؤ. میں 2 منٹ کو آپ کو میک دوں گا, آپ سیدھے سیدھے ایک جملہ کہہ دینا کہ جو مجھ سے اب تک ہوا ہے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, آپ لوگ گواہ ہو جاؤ, سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے. لیکن آپ کو یہ کرنا ہی نہیں. آپ نے حضرت مجھ سے تو آپ نے یہ کہا نہیں. میں نے آپ سے پیچھے پیچھے جو آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ میں حضرت سے ملنے گیا وہاں بنگال میں کون سی جگہ مظہر ربانی صاحب مرحوم تھے صاحب اور 2-3 جگہ. تو میں نے کہا ملے, میں نے مانا, لیکن قوم آپ کی ان باتوں کو نہیں مانے گی جب تک آپ حضرت نہیں حضرت عزت میاں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں, آپ کو بلا لوں گا, آپ آ جائیے گا. میں انتظار بہت کرتا رہا اور میں رابطہ بھی نہیں. اب آپ انتظار کرتے رہے کہ وہ آپ انتظار کرتے رہے, آپ انتظار کرتے رہے کہ میاں کا فرمان شاہی جاری ہو تو میں حاضر ہوں. ارے مولانا صاحب رابطہ بھی کرتا رہا اور مظہر ربانی جب تک اس واقعے کے بعد سے مطلب حضرت سے ملاقات کے بعد میں نے آپ سے اس وقت کہا تھا 16-17 منٹ آپ سے بات چیت ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ عرس رضوی میں آ جانا, عرس رضوی میں ایک جملہ بول دو گے آپ تو پھر آگے کسی کی زبان نہیں کھلے گی. حضرت کوئی حرج نہیں حضرت, ہم بول دیں گے, کوئی موقع آئے گا ہم بول دیں گے. لیکن آپ آ ہی نہیں رہے, آپ کو پتہ لیکن نہیں حضرت, اب مجھے یقینی طور پر آپ فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں آپ آ جاؤ, آپ ایسا بول دو معاملہ ختم, تو میں تیار ہوں. ہاں میں نے آپ سے مطلب حضرت ایک بات سنیں, میں اصل میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں پھر کام نہ ہو تو پھر تکلیف زیادہ میں نے آپ سے کہا تھا, یہ افضال نے کہا تھا آپ سے کہ آپ عرس رضوی میں آئیے, میں خود دوں گا, کہوں گا کہ یہ اعلی رسول صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ 2 جملے بول دیتے, دنیا گواہ ہو جاتی, پھر کوئی بھی کچھ کرتا کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر آپ سے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کرنے دے رہا ہے. کون کرنے نہیں دے رہا؟ ارے وہی جو توبہ نہیں کرنے دیتا, جو توبہ سے حضرت میں آپ کو بتا دوں کئی مرتبہ یہ جہاں تک رجوع اور توبہ کا تعلق ہے میں کر چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے 1,00,000 مرتبہ کر لیا, لیکن قوم نہیں مانے گی آپ کی بات. میں آپ کو بتاؤں قوم آپ کی نہیں مانے, پھر وہ آنا کہاں رہی. آپ کی قوم نہیں مانے گی, میں بتا رہا ہوں قوم جب مانے گی جب ایک بڑے مجمع میں آپ کریں گے. اچھا دوسری بات, ابھی میں نے اس کا ان کے مولانا نعیم اللہ خان کے لڑکے کا ایک واٹس ایپ پہ کوئی مضمون چلا تھا کہ کس کو بلایا تھا جناب آپ نے اپنے مدرسے جلسے میں, جس میں انہوں نے کہا کہ میں اور میرے والد صاحب جاننے کو تھے, لیکن جب میں نے دیکھا اس میں غداری مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے کہا مولانا انوار احمد بغدادی کے ہاں انوار بغدادی کے لیے مولانا انوار احمد بغدادی کے تعلق سے کیا حکم ہے نہ میرے علم میں ہے اور نہ ان کے تعلق سے کبھی کوئی تحریر میرے پاس آئی ہے اور نہ کبھی. حضرت میں کس کو پہچانوں گا یہ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے. تو اتنا وہاں کے جو علیمیہ جمدہ شاہی کا میٹر تو بہت عام ہوا ہے, پوری دنیا میں چلا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ جو حضرت ایسی مدارس میں تو ہوتا ہی رہتا ہے. ارے جب آپسی چپقلش ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر الزام اور جواب الزام کا بہرحال وہ میں نے پڑھا تھا اس کی تحقیق نہیں. حضرت ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے لیے بھی
اپنے لیے بھی، مسلک کے لیے بھی، عزت میں کے لیے بھی مفید ہی رہوں گا، کبھی نقصان دہ نہیں بنوں گا۔ نہیں میں کب کہہ رہا ہوں میں آپ سے ایک دوستانہ اور محبتانہ انداز میں جملہ بول رہا ہوں، میرا ذاتی جملہ ہے، اس کا میرے مسئلے سے تعلق نہیں ہے، میں ذاتی طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو میں جب تک علامہ اظہری صاحب علیہ رحمہ باحیات تھے، یا جب تک میں ان سے متعلق تھا، تو میرے خیال سے حضرت کے گھر کا ہر فرد اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی غرض سے حضرت کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا۔ کم سے کم حضرت اس زمانے میں جب اشرفیوں کا معاملہ چلا تھا، میں نے اپنے تئیں جتنا ہو سکا ہے خدمت کی ہے، اور حضرت کو میں نے بلا کر حضرت ایک دم جس کو کہتے ہیں طوفانی دورہ کروانا یا جنگی پیمانے پر کام کرنا، وہ میں نے کر کے یہ اشرفیوں کو کافی دور پھینک دیا۔ ہاں وہ تو صحیح بات ہے، کھڑا ہوگا جی حضرت، میں اب حضرت میرے خلاف کچھ لوگ لگ گئے، جو کچھ ہونا تھا بہرحال ہوا، میں نے کبھی بھی حکم شرع سے عدول نہیں کیا، اور چاہے جو فیصلہ تھا اس فیصلے پر علامہ عاشق الرحمان صاحب کے بڑے اجلاس میں، علامہ عاشق الرحمان صاحب کے کہنے پر میں نے جامعہ عربیہ کے سالانہ اجلاس میں بھی ہم توبہ کر لی۔ چلیے توبہ کر لی آپ نے، پھر آپ نے کھلا خط کیوں لکھا تھا یہ بتاؤ آپ مجھے۔ وہ حضرت یہ توبہ کرنے کے بعد میں یہ طرح طرح کی باتیں حضرت نہیں، تو پھر حضرت تاج شریعت احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام آپ کھلا خط لکھے پڑے ہو، آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ حضرت کا اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میں کبھی اگر میری آپ سے ملاقات ہوگی، اصل میں میری آپ سے کبھی دو ملاقات نہیں ہے، ورنہ میں دل کی ساری میں بتاؤں آپ کو، میں بتاؤں آپ کا کھلا خط چلتا رہا، بہت زمانے تک چلا، میں نے جواب نہیں دیا، مجھ پہ پھر لوگوں کا پریشر پڑا بہت، ایک کا نہیں بہت کا، کہ آپ نے جو جواب دیا، پھر میں نے جواب دیا، یہ ساری چیزیں تو میں نے آپریشن سے پہلے آپ سے بات کر کے ختم کر دی۔ ہاں وہ تو ان باتوں کو حضرت فراموش کر دیجیے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ بھی جو علامہ صاحب کے توبہ کی بات کر رہے ہیں، حضرت عرض کروں، پھر حضرت کی حیات میں مولانا شعیب میاں کے موتی حیات میں نے جا کر حضرت سے بھی اپنا سارا معاملہ کلیئر کر لیا ہے۔ اب ان باتوں کو کیا کلیئر کیا تھا حضرت سے آپ نے، ذرا وہ بتائیے تو مجھے۔ جس دن آپ نے یہ کلیئر کیا، دوسرے دن میرا سفر حضرت کے ساتھ تھا، میں تھا، حضرت ارشد میاں صاحب قبلہ تھے اور حضرت تھے۔ کیا سفر آپ نے کیا تھا وہ پورا؟ بہرحال حضرت میں آپ کو بتاؤں، چلیے میں یہ سنا میں بھی تھے، دونوں حضرات کے سامنے حضرت نے فرما دیا، میں اپنا سارا معاملہ ختم کیا اور میں نے معاف کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور ان لوگوں سے کہا کہ علامہ صاحب سے بھی یہ معاملہ ختم کروا دو۔ ختم کروا دو، یہ کہا تھا کہ علامہ صاحب سے اپنا معاملہ ختم کر لیجئے۔ نہیں حضرت، ان لوگوں سے کہا تھا شعیب میاں سے، تو شعیب میاں نے مجھ سے فوراً کہا کہ آپ اس سے اعلیٰ حضرت میں تشریف لائیے اور 2 دن پہلے آئیے، علامہ آ جائیں گے۔ تو پھر اس سے میں آیا، لیکن علامہ صاحب نے اس کو ختم نہیں کیا، مظہر ربانی بھی ساتھ میں گئے تھے میرے۔ اچھا دیکھا جائے گا، بعد میں سوچا جائے گا، دیکھتا ہوں، ایسا کر کے ٹال دیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت کئی مرتبہ میں ان کو فون سے بھی بولا ہوں۔ دیکھیے آپ لاکھ فون سے بولو، میں نے آپ سے کہا آپ اس میں آ جاتے، میں آپ کو دیتا میں، علامہ بھی بیٹھے ہوتے، سارے لوگ ہوتے بیٹھے، آپ 2 جملے بول دیتے، سب ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں دیکھتا ہوں، اور کوئی دوسرا موقع ہو تو بتائیے۔ پھر اب دوسرا موقع ہے تو عرص رضوی سے بہت دن باقی ہے۔ عرص رضوی سے بہت دن باقی ہے، تو میں نے تو آپ سے جب آپ کا فون آیا تھا عرص رضوی سے، آپ کا فون آیا میرے پاس قریب 2 مہینے پہلے فون آیا تھا پروگرام کے لیے، آپ مجھ سے کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ پہلے معاملہ اپنا سلجھا لیجیے، اس کے بعد میں، اور جبھی میں نے کہا تھا کہ عرص رضوی میں آ جائیے، میں آپ کو میک دوں گا، آپ 2 جملے بول دینا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہے، مجھ کو یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ عرص رضوی میں نے کہا ہے فرمایا تھا، لیکن حضرت آپ
ابھی تو سال بھر باقی ہے، اس بیچ میں اگر کوئی دوسری صورت نکلتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس سے رقبے کا انتظار کیا جائے. چلیے ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے. آپ دیکھ لیں، اگر کوئی دوسری صورت نکلتی ہے، ہاں دوسرا کوئی موقع نکلتا ہے ہاں تو آپ مجھے خبر دیجیے، میں آتا ہوں پھر، ورنہ پھر اس سے رقبے کا انتظار ہاں کیا جائے گا. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی اور فرمائیں. ٹھیک ہے. ہم بس دعا کل فرمائیے. انشاءاللہ آپ کے سنبل پور پہنچ رہے ہیں کل ہم انشاءاللہ. جی تشریف لائیے. وہ عرض کرنا یہ ہے کہ دو میرا آپریشن ہوا، شاید آپ کو اس کی اطلاع ہوگی. ہاں ایک مرتبہ آپ نے بتایا تھا. نہیں، اس سے پہلے میرے ہاتھ کا بھی آپریشن ہوا ہے نا، اچھا سرجری ہوئی ہے. اچھا اچھا. بس دعائیں شفا فرمائیے. اللہ کرم کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.